بستری کرنے کا کیا طریقہ ہے، مباشرت کے کیا آداب ہیں، اور اسلام ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے، مگر وہ نہیں جانتے کیونکہ دینی کتاب پڑھتے نہیں اور عالم سے مسئلہ پوچھنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ مسئلہ پوچھنے میں شرم آتی ہے، مگر وہی غیرت اس وقت مر جاتی ہے جب دلہا اپنے دوستوں کو اور دلہن اپنی سہیلیوں کو پوری رات کی کہانی سناتی ہے۔ حضرت غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جماع یعنی صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے، اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کی طہارت کا سبب ہے۔ پرانے حکماء کہتے ہیں کہ عورت میں جنسی چاہت کے 9 حصے ہوتے ہیں اور مرد میں جنسی چاہت کا ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جنسی چاہت کیونکہ مرد میں ایک حصہ ہوتا ہے اور مرد پھر بھی ہر وقت ہم بستری کے لیے تیار ہوتا ہے اور عورت ہم بستری کے لیے نہیں کہتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت میں فطرت نے بہت زیادہ شرم و حیا رکھی ہے، اور عورت یہ بات کہنے میں بہت زیادہ شرماتی ہے۔ وہ اپنی حسیات کو، اپنے 9 حصوں کو، جذبات کو دبا لیتی ہے اور شرم و حیا کی وجہ سے کہہ نہیں پاتی۔ کچھ دن ہفتے میں یا کچھ دن مہینے میں جو مخصوص ہوتے ہیں جس میں عورت چاہتی ہے کہ اس کا خاوند اس سے ہم بستری کرے، وہ ایام حیض کے بعد کے 3 دن ہیں، اس میں عورت چاہتی ہے کہ وہ اپنے مرد کے ساتھ ہم بستری کرے، لیکن حالت حیض میں یعنی ماہواری میں جماع کرنا بالکل حرام ہے۔ حائضہ عورت سے شرمگاہ میں جماع کرنا حرام ہے، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، جو کوئی اس کا مرتکب ہو اسے چاہیے کہ اللہ تعالی سے استغفار کرے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہوئے اور ان کا کفارہ ادا کرے۔ اس کا کفارہ 1 یا آدھا دینار ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حائضہ عورت سے ہم بستری کر لے، وہ 1 یا آدھا دینار صدقہ کرے، لہذا 1 یا آدھا دینار جو بھی صدقہ کرے وہ کافی ہوگا۔ کسی کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ بیوی سے حیض کا خون ختم ہونے اور غسل کرنے سے قبل ہی جماع کرے، اس لیے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے، اور تم ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی نے حائضہ عورت سے اس وقت تک جماع کی اجازت نہیں دی جب تک اس کا خون نہ رک جائے اور وہ پاک صاف ہونے کے لیے غسل نہ کر لے۔ ایام حیض سے عورت جب پاک ہو جائے یعنی ماہواری کے بعد پاک ہو جائے اور اس کے بعد غسل کرے تو اس کے بعد کے جو 3 ایام ہیں وہ حکماء کہتے ہیں کہ تب عورت چاہتی ہے کہ اس کا مرد اس کے ساتھ ہم بستری کرے۔ اور ہم بستری کے کیا اسلامی آداب ہیں؟ پہلی بار جب دلہن اپنے دلہا کے ساتھ یکجا ہوتی ہے تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے شوہر اپنی بیوی کے پیشانی کے بال پکڑے اور یہ دعا کرے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس چیز کی بھلائی چاہتا ہوں جس پر تو نے اس کو پیدا کیا، اور تجھ سے اس کی برائی اور اس چیز کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں جس پر تو نے اس کو پیدا کیا۔ اور دلہا کو چاہیے کہ وہ شب زفاف میں یعنی کہ سہاگ رات میں اپنی بیوی کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے،
ایسا کرنے سے دونوں کے ازدواجی زندگی پر ناپسندیدہ چیز سے اللہ اسے محفوظ رکھے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب تمہاری بیوی تمہارے پاس آئے تو تم اسے کہو کہ وہ تمہارے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا کرو کہ اے اللہ میرے لیے اہل میں برکت عطا فرما اور ان کے لیے مجھ میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اکٹھا رکھے، خیر پر اکٹھا رکھ، اور جب ہمارے اندر جدائی ہو تو خیر ہی خیر پر جدائی کر۔ مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ وہ ہم بستری کی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ ایسا کرنے سے صحبت سے پیدا ہونے والا بچہ شیطان کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جمع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے کہ اے اللہ تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور تو ہمیں جو اولاد عطا کر اسے بھی شیطان سے بچانا، تو ان کے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا شیطان اسے کبھی ضرر یعنی کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جماع کے آداب میں یہ ادب بھی ہے کہ جماع کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بہت ضروری ہے، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور جماع کے وقت بالکل برہنہ ہونا ممنوع ہے۔ اس سے میاں بیوی اور بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی اپنے اوپر کوئی پردہ وغیرہ ڈال کر صحبت کریں، اپنی انسانی کرامت کا خیال رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جانوروں کی طرح اپنے آپ